ہماری بیٹی نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک بچہ جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ یونیورسٹی جو پڑھا رہی ہے ہمیں اس سے کوئی پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں مل رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سولوشن تعلیم ممکن بذات خود ہے کہ آپ کو ایک موقع مل گیا. اس یونیورسٹی میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کچھ بچوں کو یہاں موقع ملا ہے. اس اسکالرشپ ہماری کیپیسٹی بھی اتنی ہے، یہ کیپیسٹی شاید اگلے سال ہم 100 کو بچے اور ایڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ موقع بذات خود ایک بہت بڑی اپرچونٹی، بہت بڑا موقع ہے کہ آپ کو کتنی چیزیں انڈسٹری کی اور کتنا ایکسپوجر ٹرینرز کا وہ مل جائے گا. پہلی بات. دوسری بات ہے جب پتہ لگ جائے کہ سسٹم خراب ہے، یہ سسٹم کی خرابی ہے، اس میں مارک نہیں کر رہا پروفیسر خراب ہے، میں مارک نہیں کر رہا یونیورسٹی خراب ہے، میں بتا رہا ہوں سسٹم خراب ہے، اور اس خراب سسٹم کی وجہ سے ہم تعلیم لینے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں آتا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ مثلا ایک ایف ایس سی بچہ اور ایک یو ای ٹی کی انجینئرنگ مکمل کرنے والے بچے میں کیا فرق بتائیں؟ رٹے کا فرق ہے، صرف یادداشت. اس کو کچھ نئی چیزیں پتہ ہیں، پریکٹیکلی اس کو بھی کچھ نہیں پتا، اس کو بھی کچھ نہیں پتا. سمجھا کہ نہیں سمجھے جی؟ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے جب یہ سمجھ جائیں کہ سسٹم میں فالٹ ہے، پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ خود سے کوشش کریں انٹرنشپ کرنے کی، پھر آپ کوشش کریں کہ چھوٹی سی جاب کرنے کی، پھر آپ کوشش کریں کہ آپ ساتھ مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ جو پڑھاتا ہے نا اس کی بڑی گرومنگ ہو جاتی ہے. پڑھانے والے میں بے شمار، پڑھانے سے میں 5 آپ کو چیزیں بتاؤں جو پڑھانے سے پیدا ہوتی ہیں، پڑھائی بغیر نہیں پیدا ہوتی. جو بندہ ٹیچر بنتا ہے نا جلدی یہ ٹیچنگ کی طرف آتا ہے، 5 چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ گفٹ کر دیتا ہے. پہلی بات، اس کو مینرز آ جاتے ہیں، کیا بات کرنی، کیسے بات کرنی، کیوں بات کرنی ہے، یہ سارے کے سارے مینرز، کیونکہ ٹیچر مینر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2، وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے لگ پڑتا ہے، پرسنالٹی وائز بھی، نالج وائز بھی، اسے پریپیئر ہونا پڑتا ہے. نمبر 3، وہ پلانر ہو جاتا ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے، میں نے کل کیا پڑھانا ہے، وہ ہر چیز کو پہلے تیار کرے گا، وہ سوچے گا، وہ آئے گا، وہ دیکھے گا. نمبر 4، وہ خود بہت کچھ سیکھتا ہے، لوگوں کے رویوں سے، کلاس کی ہینڈلنگ سے، کویشچن آنسر سے، کتابوں سے، انوائرمنٹ سے، آبزرویشن سے اس کی لرننگ بڑھ جاتی ہے، نالج بڑھ جاتا ہے اس کا. اینڈ نمبر 5، کانفیڈنس. پڑھانے سے اعتماد آتا ہے. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر اسکالرشپ پروگرام میں آ گئے ہیں اچھی بات ہے، لیکن ساتھ پڑھائیں بھی. ہم لوگوں نے بھی پڑھایا ہے، وہ خبر نہیں تھی وہ پڑھانے میں کتنا کچھ سیکھ گئے. ٹھیک ہے جی؟ اور یہ آزما کے دیکھا گیا، ایون سی ایس ایس ایگزامس، کمپٹیشن ایگزامس میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو کلیئر کرتے ہیں، وہ ٹیچر بھی ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے وہ پڑھانے کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. پڑھانا وہ زیادہ بریو ہوتے ہیں، وہ انٹرویو دینا، وہ بات چیت کرنا، وہ کسی سے اپنا آرگیو شیئر کرنا، وہ کسی کا سامنا کرنا کسی سچویشن کا، ان میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. کتنے لوگ ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ٹیوشن پڑھاتے ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. اکا دکا ہی ہوں گے نا. آپ جہاں سے گزر رہے ہیں نا، یاد رکھیں بازار سب کے لیے ایک جیسا ہے، خریدار مختلف ہے. آپ وہاں سے کیا بن کے نکلیں، آپ کی خریداری کیا، آپ کی چوائس کیا، آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کے کتنے ہائی گولز ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. موٹیویشن لیکچر سے نہیں آتی، موٹیویشن گول سے آتی ہے، ویژن سے آتی ہے، ڈریم سے آتی ہے، کسی خواب سے آتی ہے کہ میں نے یہاں پر ہوں اور میں نے یہاں پہنچنا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہم یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں جس سے میرا بھی تعلق ہے، ہم میں زیادہ انرجی ہوتی ہے. اس کی وجہ ہماری محرومیاں بے شمار ہماری طاقت بن جاتی ہیں. ہم نے تو سارا کچھ ہی بنانا ہے. ایک تعلیم ممکن میں بیٹھا بچہ جو یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، اس نے ابھی گاڑی بھی لینی ہے، اس نے گھر بھی بنانا ہے، اس نے امی کو عمرہ بھی کرانا ہے، اس نے بہن بھائیوں کو بھی پڑھانا ہے، اس نے اس کے بعد سیٹل بھی ہونا ہے، اس نے افسر بھی بننا ہے، اس نے سارا کچھ ہی کرنا ہے. یہ سارا جرنی پڑا ہوا ہے. تو اس کے پاس زیادہ انرجی ہے، خواہش ہے نا اس کے پاس. لیکن ایک بچہ جو دنیا جہان کے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، تو وہ جناب وہ وقت کے وزیر اعلیٰ کا بیٹا بھی ہوتا ہے فرض کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انرجی کوئی نہیں ہے نا، وجہ یہ پلیٹ میں بڑی ساری چیزیں مل گئی ہیں. تو پلیٹ میں پڑھنے سے بندے کو قدر نہیں ہوتی. جی، مینجمنٹ کی جاب کر لیں، کہیں ڈیٹا انٹری کی جاب کر لیں. لیکن اسٹوڈنٹ لائف سے میں انکریج کرتا ہوں، دیکھو باہر بچے پڑھے ہوتے ہیں نا، یو کے میں، امریکہ میں، وہاں یہ کرتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں ساتھ وہ کام کرتے ہیں. یہاں پرابلم ہے. یہاں پر ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم کام کو شرم محسوس کرتے ہیں. تو چھوٹا موٹا کام کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ اپنی پڑھائی کے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. جی، آپ کو ایسا کام ڈھونڈیں جس میں یہ ٹائم کی پابندی نہ ہو. آج فری لانسنگ کامن ہے، آج کانٹینٹ رائٹرز کی ضرورت ہے، آج ڈیٹا انٹر کرنے والوں کی ضرورت ہے، آج آؤٹ سورسنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، آؤٹ سورسنگ کے اتنے کام ہیں. تو آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جاب نہ کریں، خود کام کریں، فری لانسنگ کر لیں. تو آپ نے تو دیکھنا ہے آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے کر دوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یقین کریں، جنہوں نے یونیورسٹیاں بھی پڑھی ہیں، جابیں بھی کی ہیں، مقابلے کے امتحان بھی دیے ہیں، سارا کچھ کیا، ہو گیا. مینیج کرنے کی بات، میں آئیڈیل نہیں کہہ رہا، پھر اگین یہ نہیں کہہ رہا ویسے ہی کرنا چاہیے آپ کو. اٹس ڈپینڈ اپون یو. اللہ نے انسان کو ایسی کمال کی صلاحیت دی ہے، یہ نارتھ پول پہ جا کے رہ لیتا ہے.
جہاں پر مائنس ٹیمپریچر ہے نا وہاں پر انڈا لے کے بوائل کر کے کھاتا ہے نمک لگا کے اور کہتا ہے مزہ آ گیا. یعنی یہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی. ریگستان تپتے ریگستان میں 50-60 ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہاں پر بھی جی رہا ہوتا ہے, پہاڑوں کے اوپر جی رہا ہوتا ہے, 7 پارا بنتا ہے جناب, K2 سر کرنے چلا جاتا ہے. تو اللہ نے انسان کو بہت فلیکسیبل بنایا. آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں تو یقین کریں کہیں سے پڑھائی نہیں ہو رہی. میں ایسے بچوں کو آپ کے اپنے گورنمنٹ کالج میں اسی اداروں میں ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ایسے بچے دیکھے جن کو دنیا جہان کے وسائل ملے ہوئے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. بڑی دنیا کو سارا کچھ ملا ہوتا ہے پھر بھی نہیں پڑھے ہوتے. کچھ لوگ بڑے منیمم ریسورسز کے ساتھ بھی محنت کر کے اسٹرگل کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں.